الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور اسلامی جنتری کے لحاظ سے ہم قمری ہجری سن کے آخری مہینے میں آج موجود ہیں۔ آخری مہینے کے دوسرا عشرہ چل رہا ہے،
ختم ہونے کو ہے یہ بھی. اور جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، ذی الحجہ کا مہینہ، تو سن ہجری بھی ختم ہو جائے گا. آج اگر ہم تاریخ اس کی لکھ رہے ہیں 18 ذی الحجہ 1444، سن جو ہے وہ 1444 چل رہا ہے. اور جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا پھر نیا سال کا نیا مہینہ محرم شروع ہوگا. پھر ہم یہ تاریخ لکھیں گے 1 محرم الحرام سن 1445 ہجری. اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے. ذو الحجہ بھی کہتے ہیں، ذی الحجہ بھی کہتے ہیں، حج والا مہینہ. اس لیے کہ حج کے تو 3 مہینے ہیں. شوال المکرم کا مہینہ بھی حج کا مہینہ کہلاتا ہے، اور ذو القعدہ کا مہینہ بھی حج کا مہینہ ہی ہے. اور یہ ذی الحجہ تو نام ہی صحیح ظاہر ہے اس کا، حج والا مہینہ. اس لیے کہ حج کے تمام بڑے بڑے ارکان اسی مہینے میں ادا ہوتے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرنا، عرفات میں وقوف کرنا، مزدلفے میں رات گزارنا، مینا میں رمی کرنا، رمی جمار کرنا، 3 راتیں مینا میں ٹھہرنا، قیام کرنا، قربانی کرنا، یہ سارے اعمال حج سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ اسی مہینے میں 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن حج کے کہلاتے ہیں. ابھی میں نے جو یہ کہا کہ قربانی کرنا، دیکھو قربانی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے حج کی قربانی، ایک ہے سنت ابراہیمی والی قربانی. ان دونوں میں فرق ہے. حج کی قربانی ان حاجیوں پر واجب فرض ہے جو حج کے مہینے میں حج کرنے جاتے ہیں، کہ حج کے مہینے میں ہی احرام باندھا عمرے کا، پھر وہاں عمرہ کیا جا کر، پھر کھول دیا، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام کیا، وہیں رہ کر واپس نہیں آئے اپنے گھر، اسی سفر میں وہیں قیام کیا. ایک سفر میں حج کے مہینوں میں عمرہ کا ارکان بھی ادا کیے، اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر احرام باندھا حج کا، یا نہیں باندھا عمرے کے احرام سے پھر حج بھی کرتا ہے. اس کو قران کہتے ہیں، حج قران. یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو چند دن پہلے جاتے ہیں وہاں، 2 دن 4 دن احرام باندھا عمرے کا، نیت بھی کرتے ہیں، پھر احرام کھولتے نہیں، وہ عمرہ کر لیتے ہیں، پھر حج شروع کر دیتے ہیں حج کے دنوں میں. یہ حج قران ہے. اکثر حاجی تمتع کرتے ہیں. پاکستانی گئے، احرام باندھا، عمرہ کیا، کھول دیا، مکے میں رہنے لگے. پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھا، پھر حج کیا، تو ایک سفر میں 2 حج ہو گئے ان کے. حج اصغر بھی کر لیا، عمرہ حج اکبر بھی کر لیا، بڑا حج. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی اللہ کا شکرانہ بھی ادا کرو، ایک قربانی بھی کرو 10 تاریخ کو. یہ حج کی قربانی، اس کو دم تمتع بھی کہتے ہیں، دم قران بھی کہتے ہیں. یہ حج ان حاجیوں پر جو قران کرتا ہے یا تمتع کرتا ہے فرض ہے، ضروری ہے. اور ایک ہے سنت ابراہیمی. سنت ابراہیمی وہ ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی مدینہ منورہ میں، ہر سال کرتے تھے.
تو ابتدا میں جب آپ نے اس کو شروع کیا، حکم دیا، تو صحابہ نے پوچھا آپ سے، فرمایا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں یوم النہر کو، 10ویں ذی الحجہ کو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم تمہارے جو باپ ہے نا، روحانی باپ، دادا، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم بھی اس طریقے پہ چلو۔ ہمارے نبی کی جہاں اور بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کی ملت اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایک ہے۔ شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ملت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو یہودی آباد تھے بہت سارے، مدینے میں بھی، عیسائی بھی تھے دوسرے ممالک میں، کیسر و کسرا عیسائیوں سے بھرا پڑا تھا، مجوسی بھی تھے ایران کے اندر، روم کے اندر عیسائیوں کی سلطنت تھی۔ تو یہودی مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت دینے لگے کہ یہ دین چھوڑو اپنا، تم یہودیت اختیار کر لو، یہودی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ عیسائیوں نے اسلام کے مقابلے میں دعوت دینا شروع کی کہ تم عیسائیت اختیار کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کیا معیار ہے، کیا کسوٹی ہے، کیا اصل ہے۔ فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہنے لگے یہودی بن جاؤ، عیسائی کہنے لگے عیسائی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جواب دلوایا، فرمایا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، نہیں، ہدایت والا راستہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے، وہ مشرک نہیں تھے، تم تو مشرک ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ابراہیم کی ملت کی پیروی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، ہمارا مذہب، ہمارا دین ابراہیم کا دین ایک تھا۔ یہودی یہ کہنے لگے، عیسائی یہ کہنے لگے کہ وہ عیسائی تھے اس لیے کہ ہم انہی کے دین پر ہیں، ہمارا اور ابراہیم کا دین ایک ہے۔ اس کا بھی رد کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہودی تو بعد میں پیدا ہوئے، تم عقل سے تو سوچو، عقل کے اندھو، ابراہیم تو آپ سے ہزاروں سال پہلے گزرے، عیسائی بھی بعد میں آئے، یہودی بھی بعد میں بنے، ابراہیم تو پہلے تھے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے، وہ تو یکسو ایک اللہ کی توحید کے دعوت دینے والے تھے، اس پر کاربند تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد فرما رہے ہیں۔
تو ہمارے نبی کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایک ہے، اس لیے بہت سے طریقے ہمارے دین کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے ملیں گے۔ یہ قربانی بھی وہیں سے آئی ہے، حج بھی وہیں سے آیا ہے۔ دیکھو حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کنکریوں پر آپ عمل کرتے ہیں حاجی حضرات۔ مزدلفے میں، مینا میں طواف کرنا، یہ ساری انہی کی سنت ہے، انہی کی ادائیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو امام الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء نے ابو الانبیاء بھی ہیں، ابو الانبیاء، نبیوں کے 24,000 نبیوں کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل ہیں ہاجرہ سے، اور ایک بیٹے اسحاق ہیں سارہ سے۔ اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے اللہ نے 24,000 نبی سے زائد پیدا فرمائے، اس لیے آپ ابو الانبیاء بھی ہیں، آپ ابو العرب بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابو العرب کا مطلب ہے پورے عربوں کے باپ بھی ہیں، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم کے بیٹے ہیں، یہ خانہ کعبہ میں رہائش رکھی انہوں نے، اس علاقے میں وہیں شادی ہوئی، وہیں سے ان کی نسل عرب شروع ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے پیدا ہوئے، اسی نسل سے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو الآبا بھی ہیں، جد امجد بھی ہیں، اور حاجرہ علیہ السلام جدہ ماجدہ بھی ہیں عربوں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا کہ آپ کے ابو الآبا، ابو الانبیاء، ابو العرب، اور امام الناس بھی ہیں، امام الموحدین بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ خود اللہ تعالیٰ یہ لقب دے رہے ہیں آپ کو، مقام دے رہے ہیں، منصب دے رہے ہیں۔ فرمائے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے آپ کو بڑا آزمایا، بڑے کیا آزمایا؟ کہا وطن چھوڑ دو، چھوڑ دیا، ماں باپ کو، والدین کو چھوڑ دو، میری خاطر چھوڑ دیا، بیوی بچے، شیر خوار بچہ اور بیوی جو بڑی محبوب رشتہ، لق و دق صحرا، بے آب و گیا، خانہ کعبہ کی اس دھرتی میں جب خانہ کعبہ بھی نہیں تھا وہاں چھوڑ کے آؤ، چھوڑا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے وہاں، اپنی جان دے دو میری خاطر، بیٹے کی جان خود لے لو میری خاطر۔ ساری امتحانات سے گزرے آپ، سارے امتحانات جتنے بھی ممکن تھے، پھر اللہ نے آپ کو فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، ساری دنیا کا موحدین کا آپ کو امام بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کے احترام کرنے والے موجود ہوں، کوئی نہیں ان کا انکار کرتا، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ عیسائی، نہ مجوسی، نہ مسلم، سب۔ یہ تو آج جیسے مسلمانوں میں دہریے ہوتے ہیں نا، نام مسلمان یا نام نہاد مسلمان کہتا ہوں میں ان کو، ملحد کا معنی بے دین، قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے، سرکار سے انہیں کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں، ویسے اسلام کی جڑیں کاٹیں گے، ہر بات پہ، ہر اسلام کے اندر وہ نقص نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی عیسائیوں میں، یہودیوں میں ملحد بے دین قسم کے لوگ ہیں جو کبھی قرآن کریم کو نظر آتش کر رہے ہوں گے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے
مذاق تمسخر اڑا رہے ہوں گے. یہ جو حرکت ہوئی ہے اس وقت سویڈن کے اندر ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے، یعنی ایک مسلمان سفارت خانہ اس کے سامنے عید کے دن حکومت کی سرپرستی میں پولیس کے گھیرے میں کہ جی یہ آزادی اظہار رائے حق ہے ان کو، اس کی آڑ میں انہوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا. جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی بھی کم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں جلایا گیا تھا. نمرود کی حکومت تھی، پوری سلطنت نے انتظام کیا. یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں، ہمیشہ چلا آ رہا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی صحیح معنوں میں اہل کتاب میں سے آج بھی ہو نا، صحیح معنوں میں عیسائی ہو یا صحیح معنوں میں یہودی ہو، وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. یہ جو ان کے دین کے اندر لا مذہب بے دین قسم کے لوگ ہیں وہ یہ حرکت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنا صرف قرآن کریم کو نہیں ہے، اس کے اندر تو انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، اس کے اندر زبور کے احکامات بھی ہیں، صحف ابراہیم بھی ہیں اس کے اندر. فرمائے کہ ان فی ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی موجود ہے قرآن کریم. انہوں نے صرف قرآن کریم کو نظر آتش نہیں کیا بلکہ تورات کو بھی نظر آتش کیا، انجیل کو بھی نظر آتش کیا، زبور کو بھی نظر آتش کیا، صحف ابراہیم صحف موسیٰ کو بھی نظر آتش کیا. تو یہ کوئی صحیح معنوں میں اگر کوئی عیسائی اہل کتاب اپنے آپ کو کہلاتا وہ تو یہ حرکت نہیں کر سکتا. پھر اس نے ہمارے سرکار کی توہین نہیں کی، اس میں تمام مذاہب کے انبیاء علیہ السلام کی سیرت بھی موجود ہے، ان کا ذکر بھی موجود ہے، ان کی عظمت شان بھی موجود ہے قرآن کریم کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام جن کو یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان کا ذکر موجود ہے. عیسیٰ کو بھی یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. فرمائے گا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے، تھے اللہ کے نبی. تو انہوں نے صرف ہمارے نبی کی توہین نہیں کی، قرآن کریم جلا کر اپنے نبیوں کی بھی توہین کی. لیکن ہمارے لیے تو بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی قابل احترام. کسی ایک کا بھی انکار کر دیں کفر لازم آ جاتا ہے. مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا کسی کی بھی توہین. اسی طرح ہم کسی کتاب کا انکار نہیں کر سکتے جو تورات اور انجیل زبور صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ نے جو نازل کیا، ہمارا ان پر ایمان ہے، نہیں ہم ان کا انکار کر سکتے ورنہ مسلمان نہیں رہ سکتے. ہمیں تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا. اور یہ جناب کبھی قرآن کو نظر آتش کر رہے ہیں، کبھی ہمارے نبی کے تمسخر اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، کبھی ہمارے مذہب کی توہین کر رہے ہیں. لیکن پوری دنیا جو ہے وہ اس بارے میں خاموش ہے، کوئی ان کو سزا نہیں. ہمارے پاکستان میں کسی ملونہ کو کوئی عیسائی کوئی ہمارے مذہب کی توہین کر دے، صرف پرچہ کٹتا ہے اس کے خلاف یا اس کو جیل میں کیا جاتا ہے، صرف ساری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے. جتنی بھی عالمی طاقت، خود ایک امریکہ ہی اسی کا آرڈر چلتا ہے کہ اس کو جلدی رہا کرو، سارے ادارے اس کے حق میں ہو جاتے ہیں، سارے جناب ہماری حکومت اس کے حق میں ہو جاتی ہے اور اسے باعزت باوقار طریقے سے جہاز میں بٹھا کے ان کے اپنے آقاؤں کے پاس بھیج دیتی ہے جن کا مشن اس نے پورا کیا. یہاں کوئی سزا نہیں ہوتی. ہیں ایٹمی طاقت ہم، 57 ملک ہیں، 57 مسلمان ملک، لیکن وہ ایک ڈاکٹر عافیہ کو رہا نہیں کرا سکتے.
اور ایک آسیہ کو رہا کرا لیا، ایک ملک نہیں، اس کے تو غلامی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس بارے میں تو عمران خان صحیح کہتا ہے ہم غلام ہیں، جو بات اس کی صحیح ہے وہ صحیح ہے، غلامی ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد بھیک مانگنے کے لیے ہم ان کی شرطیں قبول کر لیتے ہیں، اور وہ ہمیں جو ڈالر دیتے ہیں کہتے ہیں پہلے مدرسوں پہ دہشت گرد ہیں یہ مدرسے، ان پر پابندی لگاؤ، یہ کھالیں نہ اکٹھی کر سکیں، اجازت لو ہم سے پہلے، فلاں مجاہد کو جیل میں ڈالو، فلاں تنظیم پہ پابندی لگاؤ، یہ سارے آرڈر ان کے ہم تسلیم کرتے ہیں، پھر جا کے ہمیں $2 ملتے ہیں، اس منحوس رقم سے پھر ہمارے نہ قرضے اترتے ہیں اور سود چڑھ جاتا ہے ہمارے، پھر 6 مہینے کے بعد منت ترلے کرتے ہیں، پھر 6 مہینے، یہ حال ہے ہمارے ملک کی معیشت کا، یہ اللہ سے جنگ ہے ہماری۔ جب تک سود سے توبہ نہیں کرو گے نا، یہ سود میں ملتا ہے قرضہ، جب تک اپنی اندرونی معیشت بیرونی معیشت کے سود سے توبہ نہیں، سود کو نہیں نکالو گے، نئی ملک ترقی کرے گا، لکھ لو میری بات، اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ آپ کہیں گے وہ امریکہ والے تو سود کا کاروبار کرتے ہیں، یورپ والے تو کرتے ہیں، فلاں تو، بھائی وہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے اس پہ، وہ ترقی کریں گے، ان کی سود کے اندر ہی ترقی ہے۔ کتے کو ہڈی ڈالو نا تو وہ ہڈی سے ہی اپنی غذا پوری ہے، جنات کی غذا ہڈی ہے، وہ ہڈی کو سونگھ کے ہی گوشت کا لطف اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، انسان ہڈی سے کھائے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا، ہلاک ہوئے گا۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ نظام بنا رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے نظام یہی ہے، سود سے توبہ کریں، صلح کرو گے تو پھر اللہ سے برکت نازل ہوگی۔ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انتہا پسندی، سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے نبی کی توہین کرنا، ہماری آسمانی کتاب قرآن کریم کی توہین کرنا، یہ ہے سب سے بڑی دہشت گردی۔ یہاں کسی نہ امریکہ کو نظر آئے گا، نہ برطانیہ کو نظر آئے گا، نہ ہماری اپنی حکومت کو جب نہیں نظر آئے گا، حالانکہ ایٹمی قوت ہے، کوئی دھمکی نہیں دیں گے، منت ہی کریں گے، نہ ہم سفارتی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، نہ سفیر کو باہر جانے کا کہہ سکتے ہیں، یہ باتیں تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر، اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ کہاں گئی ایٹمی قوت؟ ایٹمی قوت سے کچھ نہیں بنے گا جب تک ایمانی قوت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ہم اس واقعے کی پرزور مرمت کرتے ہیں، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سفیر سے کو بلا کے دھمکائے، نکالے اسے باہر، بائیکاٹ کرے، سویڈن سے بھی، ہالینڈ سے بھی، فرانس سے بھی، یہ سارے ممالک کبھی نہ 2 مہینوں کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھائے رکھتے ہیں مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے کہ یہ آپس میں لڑے مریں، اپنی آلاک جلائیں، مظاہرے کریں، احتجاج کریں، ملک ان کا کمزور ہو، سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، یہ مقصد ہے ان کا کہ آپس میں لڑے مریں۔ تو بہرحال حکومت کرے نہ کرے، ہماری ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے طور پہ جتنا ہو سکے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔